بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج میں آپ کو انگلش کے اٹیمپٹ کردہ چند ایک پیپرز دکھا رہا ہوں، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں نے بہت اچھے طریقے سے پیپرز کو اٹیمپٹ کیا ہے، تو آپ بھی ان کو دیکھ کر کچھ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ بچے نے سبجیکٹیو ٹائپ اور اس کی ہیڈنگ کس طرح دی، اور ساتھ آپ دیکھیں کہ مارکر کا اس نے استعمال کس طرح کیا، اس کی ہیڈنگ ڈالنے کا اور اس کے نیچے لائنز ڈرا کرنے کا. اور یہاں کی آپ سائڈ لائنز بھی آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بچے نے ڈبل لائن لگائی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کویسچن نمبر 1 اس نے لکھا اور انڈر لائن کیا، اور اس کے بعد اس کو کویسچن کا جو امپورٹنٹ ہیڈنگ تھی، ٹرانسلیٹ انٹو سمپل اردو، وہ اس نے لکھی. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیراگراف کو اس نے نمبر 1 لکھا، اور اس کے بعد اس پیراگراف کا ایک شروع کا تھوڑا سا حصہ، پھر ڈاٹس ڈال کر آخر کا یہ حصہ لکھ کر اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن لکھی. تو اور اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ جب کویسچن اینڈ کیا ہے بچے نے تو اس کے نیچے لائن ڈرا کر دی، اور اس کے بعد اگلا سوال شروع کیا. بعض بچے یہاں پر بہت غلطی کرتے ہیں کہ وہ نیکسٹ کویسچن جو ہوگا وہ اگلے پیج سے شروع کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی لائن کو ڈرا کرنے کے بعد کویسچن لکھنے کے بعد لائن ڈرا کر دیں نیچے، اور اگلی لائن سے اگلا سوال لکھنا شروع کر دیں. لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ کے پاس اسپیس کم ہے، فار ایگزامپل اگلا جو آپ کا سوال تھا وہ یہاں آ کر ختم ہوتا ہے، تو یہاں آپ نے لائن ڈرا کر دی، تو اب یہاں پر آپ نہیں لکھ سکتے، بلکہ آپ کو نیکسٹ پیج پر جانا پڑ جائے گا، یہ آپ کی مجبوری بن جائے گا. تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کو جو بورڈ میں آنسر شیٹ ملتی ہے وہ سننے میں یہی آیا کہ صرف ایک ہی آپ کو وہ کاپی ملتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو مزید پیجز آنسر شیٹس نہیں ملتی. لہٰذا اسی کاپی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے وہ تمام پیپر جو ہوتا ہے وہ حل کرنا ہوتا ہے. لہٰذا اس چیز کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس بچے نے کس طرح خوبصورتی کے ساتھ پیپر کو اٹیمپٹ کیا. مین کویسچن کا نمبر، اور اس کے بعد اس کی جو ہیڈنگ ہے، اور اس کے بعد اس کے ہیڈنگز ڈال کر اس کے آنسر لکھے اس نے، اور سوال اینڈ ہوا، لائن ڈرا کر دی، اور اس کے بعد اگلا. انگلش کے کویسچن آنسرس آتے ہیں چیپٹرز میں سے، تو اس کا آپ نے دیکھیں کہ کویسچن نمبر لکھا جو کویسچن پیپر میں موجود تھا، اور اس کے بعد مین ہیڈنگ، پورا کویسچن نہیں لکھا، صرف اس کی مین ہیڈنگ اس نے ڈالی، اور اس کے بعد پھر اس کو آنسر دیا. یہ آپ دیکھتے رہیں، تمام کویسچنس میں اس نے ایسا ہی کیا ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے چینج ان دا نریشن، یعنی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو کس طریقے کے ساتھ کیا، کہ سب سے پہلے اس کا ایک انڈیکیٹر ڈال کر یعنی انڈیکیٹ کیا کہ وہ ایک سوال ہے جو کویسچن پیپر میں آیا تھا، وہ اس نے لکھا، اور اس کے بعد اپنا جواب اس نے دوسری انڈیکیٹر ڈال کر اس نے اپنا جواب لکھا. اس طریقے کو بھی آپ دیکھیں کہ اس نے تھوڑا سا سیپریشن کی ہے. ایسا نہیں کیا کہ کویسچن بھی اسی انڈیکیٹر کے ساتھ ڈالا اور آنسر بھی اسی انڈیکیٹر کے ساتھ ڈال دیا. یہ آپ نے خاص طور پر اس کو نوٹ کیجئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے سمری اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ اس نے کیا کیا کہ سمری لکھی، اور اس کے بعد اس کی جس سمری کا نام تھا، اور اس کے بعد اس پوئٹس کا نام، یہ آپ نوٹ کیجئے. اب یہ آپ دیکھیے کہ اس نے جو کوٹیشن ڈالی ہے وہ ایٹ دا سینٹر آف پیج ڈالی، اور مارکر کا استعمال کتنے خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے، یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر آپ ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ جو اس کے جواب میں یا کوئی سا بھی جواب ہو، اس کا جو امپورٹنٹ کوئی حصہ آ رہا ہے، تو اس نے اس سینٹینس کو مارکر کے استعمال کے ساتھ ذرا نمایاں کیا ہے. آپ یہاں بھی دیکھیے کہ اس نے کوٹیشن کا استعمال کتنی خوبصورتی سے کیا. اس کوٹیشن کو کہنے والا جو پرسن ہے اس کا نام اس نے دیا بریکٹس کے اندر. اس طریقے کے ساتھ اس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ پیپر اٹیمپٹ کیا. ایک اور پیپر میرے پاس ہے، یہ آپ دیکھیے کہ مارکر کا استعمال اس بچے نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے.
آپ اس مارکر کو دیکھیں، کتنی خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ اس بچے نے یہ پیپر کو اٹیمپٹ کیا. رائٹنگ کا کتنا خوبصورت ہے، مارکر کا استعمال کتنا خوبصورت ہے. اور اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ مارکر جو ہے وہ ایک بولڈ ہے، یعنی ایک بہت نمایاں اس کا کلر آ رہا ہے. بعض بچے اس میں بہت ڈل مارکر استعمال کر لیتے ہیں، تو اس چیز کا بھی آپ نے خاص طور پہ خیال کرنا ہے. یہ دیکھیے کتنے خوبصورت اس نے یہ رائٹنگ استعمال کی ہے، کرسیو رائٹنگ. کتنا خوبصورت اس نے یہ کیو اور ایس ڈالا ہے. وہی دیکھیں جو امپورٹنٹ لفظ آیا اس کو اس نے بولڈ دیا ہے، کیونکہ جو پیپر چیکر ہوتا ہے وہ اس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. وہ ان امپورٹنٹ جو مارکر کا استعمال کر کے کسی نے ہیڈنگ دی ہوئی ہوتی ہے یا مارکر کا استعمال کیا ہوتا ہے، ان کو وہ دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ بچے نے بہت کچھ لکھا ہے، اور جو کچھ بھی اس سبجیکٹ کے لیے یا اس آنسر کے لیے نیسیسری تھا وہ اس نے مکمل اس کو کمپریہنسو طریقے کے ساتھ لکھ لیا ہے. ایک اور پیپر اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت اس نے کرسیو رائٹنگ استعمال کی ہے. یہ دیکھیے کتنی خوبصورت اس نے مارکر کا استعمال کیا ہے. اور ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ اس کی جو رائٹنگ ہے وہ اس طرح ہے، لیکن اس نے مارکر کا استعمال کھڑا کیا ہے. کتنی خوبصورت طریقے کے ساتھ اس نے پرومیننٹ کیا ہے اپنی ہیڈنگز کو. امید ہے آپ کو یہ چیز پسند آئی ہوگی، اور آپ بھی اس چیز کو فالو کرتے ہوئے اپنے پیپر کو خوبصورت بنا سکتے ہو. السلام علیکم.